ہدایت ہے۔ اور دوسری اللہ نے کیا خبر دی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور تم کسی قوم کی خواہش کی، کسی قوم کی عادات کی پیروی نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ جناب ہم نے دیکھا ہے فلاں قوم جو تھی وہ پیروں کی بازار پہ حاضر ہو کے سجدے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا باپ دادا جو کر۔ اللہ نے فرمایا نانا خبردار، دین کسی قوم کی پیروی کا نام نہیں، دین باپ دادے کے طریقے کا نام نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اور محمد مدنی نے بیان فرمایا۔ کہنا ہو جی فلاں بزرگ کرتے تھے اور ہم نے تو سنا ہے جناب پیران پیر نے یہ کیا تھا، تو یاد رکھیں کسی پیر کا عمل، کسی مرشد کا عمل، کسی غوث قطب کا عمل وہ سنت نہیں بن سکتا۔ ہم نے کلمہ محمد مدنی کا پڑھا۔ اب مثلا کوئی عربی داڑھی منڈوا دے تو وہ بھی ہمارے لیے دین ہے کہ نبی عربی تھا لیا تھا، ہم عربوں کے پیچھے چلیں گے؟ عربی سگریٹ پیتا ہو ہم کہیں گے عربی جو ہے جی سبحان اللہ۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب اچھا ہوا کہ ابو جہل وقت سے پہلے مر گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہمارے ملک میں آتا نہیں، کہتے اس کو بھی 10 روپے زکات کے دے دو، آخر نبی کا چاچا تو ہے۔ یہ اس کی بھی نظر نیاز ضرور ادا کرتے، کہتے حضور کا رشتہ دار تو ہے، ابو جہل ہوا تو کیا ہوا؟ آج کل ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ یہ پیر داڑھی مڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بھنگ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اور جی کیا کریں؟ پیر کا لڑکا تو ہے نا، مرشد کا بیٹا ہے، اولاد تو پیروں کی ہے نا، آخر سید کی اولاد ہے نا جناب۔ یہ نہیں سمجھتے کہ سید کی اولاد بے دینی کرے تو اس کو تو زیادہ اللہ عذاب دیں گے، وہ تو زیادہ سزا بھگتے گا۔ ایک جاہل جرم کرتا ہے، ایک عالم جرم کرتا ہے، عالم کو تو زیادہ سزا ملتی ہے کہ تم جاننے کے بعد یہ ظلم کر رہے ہو۔ تم سید ہو، آل رسول ہونے کے بعد، بید ہو، آل رسول ہونے کے بعد محمد مدنی کی سنت کے مخالف ہو۔ تم سید و آل رسول ہونے کے بعد قرآن کو نہیں جانتے ہو، حدیث کو نہیں جانتے ہو، تو زیادہ سزا کا مستحق۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، خبردار کسی ایسی قوم جو خود بھی گمراہ ہو گئے اور ان کو بھی گمراہ کیا، اور سوا سبیل جو سیدھا راستہ تھا، جو درمیانی راہ تھی، اس سے بھٹک کے دور جا پڑے، گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کا معنی جو راستے کو کھو ڈالے، بھٹک جائے، راستہ تو ہے لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے۔